تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ یاد رکھنا یہ تو صرف شروعات ہے۔ وہ اسے اسی بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل کو لگا جیسے اب اس کی روح بھی جسم سے نکل جائے گی۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسل کر نیچے آ گئی اور اپنی سسکیاں بلند ہو گئی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میں تو بس ایک بچے کی بھوک مٹانا چاہتی تھی۔ میں تو بس رحم کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس صبح کا اجالا اس کے لیے کوئی امید نہیں بلکہ اس کی بربادی کی ایک نئی صبح تھی، جہاں اس کا مالک اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض پرسکون کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آحد کی موت کے چند دن گزر چکے تھے، لیکن گھر کا ماحول ابھی بھی اداسی کے گھیرے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اذلان شاہ کی والدہ، جو اپنے پوتے کے جان کے غم میں نڈھال تھی، صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے شدید فکر مندی تھی، جس کا غصہ اور درستگی اب ایک لاوے کی طرح حویلی کے در و دیوار کو جھلسا رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس میں ہونے والے تمام معاملے سے باخبر ہو چکی تھی، کیونکہ اذلان کی وفادار گارڈز حویلی کی بڑی بیگم ہونے کے ناطے انہیں سب سچ بتا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اذلان شاہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اذلان، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ اذلان رکا، ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ماما، کہیں، میرے پاس وقت ذرا کم ہے۔ اس کی ماں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اذلان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اذلان، گارڈ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ معصوم لڑکی جو احد کی اسکول ٹیچر تھی، تم نے اسے زبردستی نکاح کر کے اسے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا ہے۔ اذلان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، اس کے جبڑے بھیج گئے اور مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی۔ ماما، آپ پلیز اس معاملے میں نہ بولیں۔ وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے، وہ میرے احد کی قاتل ہے۔ نہیں اذلان، نہیں، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم غصے میں اندھے ہو چکے ہو۔ مجھے سارا معاملہ معلوم ہوا ہے۔ احد خود اس کے گھر گیا تھا۔ وہ لڑکی تو صرف ہمدردی کر رہی تھی۔ وہ ہے ایک غریب اسکول ٹیچر ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ہمارے احد کو نرس سے اتنی شدید الرجی ہے؟ اس نے تو بس ایک بھوکے بچے کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلایا تھا۔ اس میں اس ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس پر ظلم بند کرو۔ بس ماما، بہت ہو گیا۔ اذلان شاہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں غصے کا طوفان تھا۔ اس نے اپنی سگی ماں پر بھی غصہ کر دیا، جس کی جرأت حویلی میں کسی کو نہیں تھی۔ آپ کو کچھ نہیں پتا ماما، آپ کو نہیں پتا، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں، کرنے دیں مجھے۔ وہ تیز لہجے میں چلایا۔ سزا دینی ہے مجھے اس عورت کو۔ اس نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا ہے، میری دنیا اندھیر کر دی ہے۔ وہ احد جو میری آخری محبت کی نشانی تھا، اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے لے لیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ میری عدالت سے کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن اذلان شاہ کے چہرے پر جمی سنگ دلی کو پگھلانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اذلان، میری بات سنو۔ اس کی ماں کی آواز پیچھے رہ گئی اور وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا بغیر پیچھے مڑے کمرے سے واپس چلا گیا۔ حویلی کے بھاری دروازے اس کے پیچھے ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گئے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ معمول کے مطابق دن گزرنے لگے تھے۔ حویلی اور فارم ہاؤس کا نظام دوبارہ اپنے راستے پر آ گیا تھا، لیکن اس وقت کے بہاؤ نے اذلان شاہ کے اندر کی درشتگی اور تلخی کو کم کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بزنس کے معاملات میں پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور بے رحم ہو چکا تھا، اور جب بھی وہ فارم ہاؤس کا رخ کرتا، اس کا غصہ زمل پر کسی قہر کی طرح ٹوٹتا۔ لیکن اس دوران زمل کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی بات بات پر روتی تھی، جو گڑ گڑاتی تھی اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی تھی، وہ اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کی چیخیں، اس کے آنسو، اس کا خوف، سب جیسے اندر ہی اندر جم کر پتھر بن چکے تھے۔ اذلان شاہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا، وہ اسے بدترین اور سخت الفاظ کہتا، اسے قاتل کہتا، لیکن زمل بس ایک دیوار کی طرح ساکت کھڑی رہتی۔ وہ اس پر جسمانی تشدد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے زبان کی تیز جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرے اور زہریلے ہوتے تھے۔ زمل کی بڑی بڑی ویران آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی التجا ہوتی تھی، نہ کوئی خوف، اور نہ ہی اب ان میں آنسو آتے تھے۔ اس کے اندر برداشت کرنے کی سختی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک مورد بن گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کا ہر سخت لفظ، ہر طعنہ اور ہر غصہ سہ جاتی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اور آنکھوں کا سوکھا پن اذلان شاہ کو اندر ہی اندر جھنجھلا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل روئے، معافی مانگے، تڑپے، تاکہ اس کے انتقام کی آگ کو تسکین ملے، لیکن زمل نے اسے اپنے آنسو کا آخری قطرہ تک دینا بند کر دیا تھا۔ ایک شام فارم ہاؤس کے اسی کمرے میں زمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سا تقدس اور سکون تھا، جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور معمول کے مطابق اذلان شاہ غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ آج آفس کے کسی معاملے کی وجہ سے پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اور اس کا سارا غبار زمل پر نکلنے والا تھا۔ تم یہاں کھڑی آرام سے منظر دیکھ رہی ہو، وہ دھار اور زمل کا رخ اس کی طرف ہوا۔ تمہیں مٹی میں ہونا چاہیے تھا، جہاں میرا بیٹا ہے۔ تم جیسی عورت کو آزاد فضا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے بغیر پلکیں جھپکائے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے اس پرسکون خاموشی میں ایک ایسا رعب تھا جو اذلان شاہ کو پہلی بار محسوس ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم بولتی کیوں نہیں؟
جواب دو مجھے۔ وہ آگے بڑھا، اس کا ارادے سے جھنجھوڑنے کا تھا، لیکن جمل کے ویران بے گناہ آنکھوں نے جیسے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ ان آنکھوں میں احد کا قاتل نہیں بلکہ ایک ایسی مظلوم لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس نے ہمدردی کی تھی۔ اذلان نے اس پر چلانا چاہا، اسے مزید سخت الفاظ کہنے چاہے، میں تمہاری زندگی کو، میں تمہیں صرف حشر تک، لیکن بولتے بولتے اچانک اس کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ وہ بولتے بولتے بالکل خاموش ہو گیا۔ جمل کی خاموشی اس کے اپنے الفاظ پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی وہ بات گونج اٹھی، وہ بے قصور ہے اذلان، اس نے تو بس ہمدردی کی تھی۔ پہلی بار اذلان شاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دیوار پر سر مار رہا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا غصہ، اس کا پاور، اس کا رعب جمل کی اس بے آواز صفت کے سامنے بے اثر ہو چکا تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک جمل کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا ہاتھ جو غصے میں اٹھا تھا آہستہ آہستہ نیچے گر گیا۔ اس کے پاس اب کہنے کو کوئی نیا طعنہ نہیں بچا تھا۔ اس نے شدید جھنجھلاہٹ اور شکست خوردہ انداز میں اپنا رخ موڑا۔ اس نے جمل کی طرف دیکھے بغیر صرف اپنے ہاتھ کے ایک سرد اشارے سے اسے اپنے سامنے سے جانے کا اشارہ کیا۔ جمل نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بغیر ایک لفظ بولے انتہائی پروکار انداز میں اس کے سامنے سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان شاہ وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کمرے کا سناٹا اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اور اس سے پہلے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے انتقام کی جنگ میں جمل کو جتا کر بھی خود اندر سے ہار رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس کے قدم جیسے بھاری ہو گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ جلدی میں اپنی جان ماز ادھر ہی بھول آئی ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس پلٹی اور جیسے ہی اس نے آدھے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کے قدم وہیں مجمد ہو گئے۔ اذلان شاہ جو کچھ دیر پہلے قہر بن کر برس رہا تھا، اس وقت بستر کے کنارے سر گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چوڑے کاندھے بری طرح ہل رہے تھے اور کمرے کا سناٹا اس کی دبی دبی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ اس کی وہ انا، وہ طاقت اور وہ غرور چور چور ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بڑا بزنس مین یا ظالم شوہر نہیں تھا، وہ صرف ایک تڑپتا ہوا ہارا ہوا باپ تھا جو اپنے بچے کے غم میں اندر سے مر رہا تھا۔ جمل کا دل جو اس کے ظلم کی وجہ سے پتھر ہو چکا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم پگھل گیا۔ اس نے اپنی ساری تکلیف، اپنے سارے زخم ایک پل میں بھلا دی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور انتہائی نرمی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اذلان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اذلان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جمل نے آج تک اس کی آنکھوں میں صرف آگ دیکھی تھی، آج پہلی بار وہاں درد کا سمندر دیکھا۔ میں جانتی ہوں، جمل نے انتہائی دھیمی اور غم خوار آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ میری غلطی تھی، مجھ سے نادانی میں وہ سب ہو گیا جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو اس طرح عذاب میں مبتلا کر لیں۔ جب سے احد گیا تھا، اذلان شاہ کے سامنے سب ڈرتے تھے، سب اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے، لیکن کسی نے اس کے اندر کے باپ کا درد نہیں سمجھا تھا، کسی نے اسے اس طرح دلاسا نہیں دیا تھا۔ جمل کے ان الفاظ نے جیسے اس کے بند توڑ دیے۔ جمل نے ہمدردی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور محبت بھرے ایک جذبے کے تحت اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اذلان کا سر اس کے وجود کے لمب سے ٹکرائے، اس کا سارا ضبط آخری حد بھی پار کر گئے۔ وہ جمل کے سارے سے لگ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ نفرت اگلتا تھا، اب جمل کے دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں جمل، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اذلان نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے جمل، وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھا، میری محبت کی آخری نشانی تھی وہ۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے اس کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ جمل کو اپنے ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے اپنا دل خالی کر رہا تھا۔ میں تمہارے اوپر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتہ ہے تم نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن میرا یہ کمبخت دل، یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنا غصہ نکالنے کی خواہش کرتا ہے۔ جب میں آفس میں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں، تو میرا دم گھٹتا ہے۔ میں یہاں اس لیے آتا ہوں تاکہ اپنا غبار نکال سکوں، تاکہ اپنی اس تکلیف کو غصے کے پیچھے چھپا سکوں۔ جمل کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے اذلان کے سر کو اور مضبوطی سے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے آپ کے غصے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اذلان شاہ، جمل نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، اگر آپ کا غصہ مجھ پر نکالنے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اگر آپ کو سکون ملتا ہے، تو آپ مجھ پر جتنا چاہیں غصہ نکالیں، میں اب آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ آپ کا عہد جتنا آپ کا تھا اسکول میں، وہ میرا بھی بچہ تھا، اس کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے۔ اذلان شاہ جو پچھلے کئی مہینوں سے اندرونی جنگ لڑ رہا تھا اور کئی راتوں سے سویا نہیں تھا، جمل کے اس لمس، اس کی آغوش کے سکون اور بالوں میں پھرتی انگلیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں تھم گئی اور وہ جمل کے سارے بیٹھا بیٹھا ہی گہری اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اس کا وہ بوجھل سر جمل کی گود میں جھک گیا تھا۔ جمل نے کچھ دیر تک اسے اس طرح دیکھا، پھر اسے بڑے آرام سے بغیر اسے جگائے اس کے سر کو بستر کے تکیے پر منتقل کیا۔ اس نے اذلان کے بھاری بوٹ اتارے، اس کے پاؤں سیدھے کیے اور بیڈ پر اس کی پوزیشن صحیح کی تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ اس نے الماری سے گرم کمبل نکالا اور بڑے پیار سے اس کے اوپر اوڑھا دیا۔ کمرے میں اب سکون تھا، وہ وحشت ختم ہو چکی تھی۔ جمل بیڈ کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی، اس کا ایک ہاتھ اب بھی بستر پر سوئے ہوئے اذلان شاہ کے بالوں میں تھا، جیسے وہ آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی جس سے اب ساری درشگی غائب ہو چکی تھی اور وہ صرف ایک معصوم تھکا ہوا انسان لگ
رہا تھا۔ اسلان کے بالوں میں ہاتھ گھماتے گھماتے زمل کی اپنی پلکیں بھی بھاری ہونے لگی۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ بھی بیڈ کے کنارے سر ٹکائے بیٹھی بیٹھی وہیں سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے اس تاریک کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسلان شاہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا دل اور دماغ بہت زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سینے کے اندر جو ایک مستقل طرف تھی وہ زمل کے لمس اور اس کی آغوش کی بدولت اب ایک پرسکون جھیل کی ماں ٹھہر چکی تھی۔ اس نے تھوڑا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے بالوں میں ایک انتہائی نرم اور گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر نظریں گھمائی تو دیکھا کہ زمل بیڈ کے کنارے فرش پر ہی بیٹھی اپنا سر تکیے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ایک نازک ہاتھ اب بھی اسلان کے گھنے بالوں میں ویسے ہی موجود تھا جیسے وہ نیند میں بھی اسے دلاسا دے رہی ہو۔ صبح کے اجالے میں زمل کا چہرہ بالکل معصوم اور پرسکون لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں پر پچھلی کئی راتوں کی تھکن، صدمے اور اذیت کے نشانات ابھی باقی تھے۔ اسلان شاہ بستر پر بیٹھ کر کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں پچھتاوے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس معصوم لڑکی نے اپنی رات، اپنے سارے زخم، اپنی ساری تحصیل بھلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور ایک ماں کی طرح اس کے بالوں کو سلا کر اس کا باپ ہونے کا درد بانٹا تھا۔ اس کے دل میں زمل کے لیے ایک گہرا احترام اور محبت کا پہلا سچا جذبہ ابھرا۔ اس نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے تاکہ وہ ڈر نہ جائے زمل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا ہلایا۔ زمل اٹھو۔ زمل نے ہڑبڑا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے اسلان شاہ کو اتنے قریب دیکھ کر وہ عادتاً خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی گھبراہٹ لوٹ آئی تھی، لیکن اس بار اسلان کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی درشت یا وحشت نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں نرمی، شرمندگی اور شفقت تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زمل، اسلان نے نہایت دھیمی، نرم اور مدھم آواز میں بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا۔ تم اب یہاں اس تنہائی اور قید میں نہیں رہو گی، بلکہ حویلی میں میری بیوی بن کر پورے مان کے ساتھ رہو گی۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ زمل اس کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سنگ دل شفاق اسلان شاہ ہے جو کل تک اس پر قہر بن کر برستا تھا اور جس کی آواز سے وہ دیواروں سے لگ جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر بغیر کوئی سوال کیے اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسلان شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن وہ اسے سیدھا حویلی لے جانے کے بجائے شہر کے ایک متوسط علاقے کی طرف مڑ گیا۔ زمل خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی اس کے اپنے والدین کے چھوٹے سے خستہ حال گھر کے سامنے رکی، زمل کی آنکھیں خوشی اور بے یقینی سے بھر آئی۔ اس نے تڑپ کر اسلان کی طرف دیکھا۔ جاؤ زمل، اپنے ماں باپ سے ملو، اسلان نے نرمی سے مسکرا کر کہا اور خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو زمل کی بوڑھی ماں جو صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر چیخ اٹھی۔ زمل دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شور سن کر زمل کے بوڑھے والد بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسلان شاہ جس کی رعب اور طاقت کے سامنے شہر کے بڑے بڑے جابر لوگ جھکتے تھے، آج اس چھوٹے سے گھر کے کچے صحن میں زمل کے والد کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا جی۔ اسلان کی آواز میں بلا کی شرمندگی اور عاجزی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زمل کے والد کے کمزور ہاتھ تھام لیے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے غم سے پاگل ہو چکا تھا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سچ دیکھنے بغیر اتنی جلدی اور غصے میں زمل سے زبردستی نکاح کر لیا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت اذیت پہنچائی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ تو صرف میرے بچے پر رحم کر رہی تھی۔ اس کی موت محض ایک حادثہ تھا۔ میں اپنی تمام تر غلطیوں پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب زمل میری بیوی بن کر خوش رہے گی۔ زمل کے والدین پہلے تو بہت زیادہ حیران اور سہمے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی معصوم بیٹی کا نکاح شہر کے اتنے بڑے امیر اور باعزت انسان سے ہو چکا ہے اور وہ خود اپنی غلطی تسلیم کر کے ان کے سامنے جھکا ہوا، اور ان کے دل خوشی اور اطمینان سے بھر گئے۔ زمل کے والد نے نم آنکھوں کے ساتھ اسلان کو گلے سے لگائی اور زمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ زمل کے دل سے بھی اپنے والدین کی فکر اور رسوائی کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ جب دوپہر کے وقت اسلان شاہ زمل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے پورے مان اور وقار کے ساتھ اپنے خاندانی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوا تو حویلی کے ملازمین اور گھر والے دنگ رہ گئے۔ ہال کے وسط میں اسلان کی والدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ زمل کو اسلان کے ساتھ اس طرح عزت سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسلان زمل کو ساتھ لیے اپنی ماں کے بالکل پاس گیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑے فخر سے بولا، ماما، میں نے آپ کی کہی ہوئی بات پر بہت سوچا تھا جو آپ نے مجھے اس دن سمجھائی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ اس میں زمل کی کوئی غلطی نہیں۔ میں غصے، انا اور انتقام کی آگ میں جس کی وجہ سے میں نے اس بے قصور پر ظلم کیا، لیکن اب میں نے زمل کو دل سے، اپنی روح سے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا پاکیزہ اور خوبصورت سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسلان کی ماں کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر
کہ آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جمل کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے سر پر اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ مجھے معلوم تھا اذلاء میرا بیٹا کبھی کسی بے قصور کا حق نہیں مار سکتا۔ جمل آج سے اس گھر کی بڑی بہو اور اس گھر کی عزت ہے۔ اذلاء شاہ نے مڑ کر جمل کو دیکھا جس کی ویران آنکھوں میں اب کوئی خوف، کوئی سہم کا احساس نہیں تھا، بلکہ ایک نئی محفوظ زندگی کی امید جگمگا رہی تھی۔ احد کا غم ان کے دلوں میں ہمیشہ رہنا تھا۔ وہ زخم کبھی نہیں بھر سکتا تھا، لیکن اب اس غم کو سہنے اور ایک دوسرے کو مرہم لگانے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا احساسہ بن چکے تھے۔ حویلی کے در و دیوار پچھلے کئی مہینوں سے چھائی ماتمی اداسی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔